بہت ہی امپورٹنٹ گیسٹ کے ساتھ تھرڈ پوزیشن تھی اس بورڈ میں، اور میں نے سیلف اسٹڈی کی تھی. پہلا ٹیسٹ کنڈکٹ ہوا تو میرے 191 مارکس آئے تھے. 1 ویک میں تو فرسٹ اور سیکنڈ ایئر کمپلیٹلی ریوائز کر لیتا. دوبارہ ٹیسٹ کے لیے تقریباً میں 35 ڈیز میں پریپریشن کی تھی. کیسا ہوگا اگر MBBS کے اسٹوڈنٹ آپ کو مینٹور کرے؟ یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اتنا وہ ووکیبلری پر فوکس نہ کریں. السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر شو. اس شو کو ہم نے نام دیا ہے دی MD کیٹ شو، اور اس کا فرسٹ ایپیسوڈ ہم کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ گیسٹ کے ساتھ، محمد تیمور. اچھا، کائنڈلی تیمور میاں آپ اپنی ایک چھوٹی سی انٹروڈکشن کریے. So thank you Yasir bhai. My name is Taimur Iqbal. I am a first MBBS student at Khyber Medical College. ماشاء اللہ. اچھا، تو کائنڈلی آپ ہمیں اپنی MD کیٹ کی جرنی کے بارے میں بتائیں. ماشاء اللہ سے آپ نے 190 پلس مارکس لیے ہیں، اور یہ کیسے سب پاسبل ہوا، آپ کی میٹرک FSC ساری، اس کے بارے میں کائنڈلی تھوڑا سا بتائیں. تو میں میٹرک سے اسٹارٹ کر لیتا ہوں. میٹرک میں نے کی ہے SPS سوات پبلک اسکول سے. میرے میٹرک میں 1094 مارکس آئے تھے، اور میری تھرڈ پوزیشن تھی سوات بورڈ میں. اس کے بعد میں نے گورنمنٹ ڈگری کالج میں گورا میں ایڈمیشن لی، اور FSC میں میرے 1025 مارکس آئے. FSC کے لیے جیسے یوزولی ہر کوئی اکیڈمی کرتا ہے، تو میں نے بلاسم کوچنگ اکیڈمی جوائن کی تھی. اس کے بعد جب ہمارا FSC کا ایگزام ختم ہو گیا تو میرے پاس MD کیٹ پریپریشن کے لیے تقریباً 2 to 2.5 منتھس تھے. جیسے ابھی جو ماحول ہے نا، اس طرح کی تقریباً 15-20 دن ان کی پریپریشن کے ہو چکے ہیں، اور ابھی یہ ڈیٹ آئی ہے تو 2 منتھس ابھی ہیں. اور 22 سپٹمبر کو ان کا ٹیسٹ ہے نا. تو میرے پاس بھی تقریباً اس طرح کا ٹائم تھا. میں نے پریپریشن اسٹارٹ کی MD کیٹ کا. جیسے بورڈ کا ایگزام ختم ہوگا اگلے دن میں نے پریپریشن اسٹارٹ کی تھی، اور میں نے اسٹارٹ لی تھی NG خان اکیڈمی سے. اور میں نے سیلف اسٹڈی کی تھی. NG خان اکاؤنٹ لینے کے بعد میں نے آن لائن اسٹڈی اسٹارٹ کی، اور اس کے ساتھ سیلف اسٹڈی بھی کرتا رہا. اس کے بعد جب پہلا ٹیسٹ کنڈکٹ ہوا تو میرے 191 مارکس آئے تھے اس میں. ماشاء اللہ. پھر جب ابھی آفیشیل رزلٹ آیا بھی نہیں تھا کہ ایک چیٹنگ اسکینڈل سامنے آئی. پھر فیصلہ کورٹ چلا گیا، کورٹ سے آرڈر آ گیا کہ یہ ٹیسٹ ریکنڈکٹ ہوگا. بالکل. پھر اس وقت میں بہت ڈپریس تھا، مجھ سے اسٹڈی نہیں بالکل، بندہ کافی ڈپریس ہو جاتا ہے، اتنے اچھے مارکس لے ہوں اور پھر ایسے مسئلے آ جائیں بیچ میں. اسٹڈی تو بالکل نہیں ہو رہی تھی. پھر جب آفیشیل نوٹیفیکیشن آیا کورٹ سے کہ بس ریکنڈکٹ ہوگا، ٹھیک، پھر ذہن نے مارا کہ ابھی دوبارہ ٹیسٹ کام کرنا پڑے گا. تو دوبارہ ٹیسٹ کے لیے تقریباً میں 35 ڈیز میں پریپریشن کی تھی. پھر میرے 193 مارکس آئے تھے، اور I secured فرسٹ پوزیشن. ماشاء اللہ. دیکھتے ہیں آپ کی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈپریس ہوتے ہیں، تو یہ ان کو دیکھیں کہ اتنے مارکس لینے کے بعد آپ کا ایگزام کینسل ہو جائے، کتنا بڑا مشکل سٹیپ ہوتا ہے. ماشاء اللہ سے انہوں نے پھر 35 ڈیز میں سب کچھ کمپائل کر کے دوبارہ سے ٹیسٹ دیا، تو ماشاء اللہ سے بہت اچھا وہ کیا ہوا ہے. اچھا، ایک اسٹوڈنٹس یہ پوچھتے ہیں کہ سجیسٹ روٹین، یا آپ اپنے روٹین کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی کیا روٹین تھی ان اے ڈے. روٹین کے بارے میں مجھ سے بھی جونیئرس پوچھے نا کہ سیلف اسٹڈی دن کو کرے یا رات کو کرے، تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ کون سا آپ کے لیے پرائم ٹائم ہے، مطلب آپ کی ایفیشنسی سب سے زیادہ کس ٹائم پر ہوتی ہے. اگر میں اپنی ٹائم ٹیبل کا ذکر کروں تو میں صبح اسٹڈی کرتا تھا، جب فجر کی نماز پڑھ لیتا، پھر تلاوت کر لیتا. اس کے بعد اسٹڈی اسٹارٹ ہو جاتی. میں تقریباً 12:30 تک کنٹینیوسلی اسٹڈی کرتا، لیکن اس درمیان میں ناشتے کے لیے بھی ٹائم نکال لیتا. پھر جب 12:30 تک وہ اسٹڈی کر لیتا، اس کے بعد اٹھ جاتا. اس کے بعد ظہر کی نماز کے لیے تیاری ہو جاتی. پھر جب واپس آ جاتا نماز سے تو کھانا کھا لیتا. اس کے بعد دوبارہ بیٹھ جاتا. پھر عصر کی نماز تک میں اسٹڈی کرتا تھا. اس کے بعد جب نماز ہو جاتی واپس آ جاتا تو ٹی بریک لے لیتا، تھوڑا سا گیم اور ٹی بریک بنا لے لیتا ہے، بھائی کے ساتھ ڈسکشن بھی ہو جاتی. اچھا، جو مسئلے میں ڈیفیکلٹی میں فیس کر رہا تھا نا، اس کو ڈسکس کرتا ہوں بھائی کے ساتھ. تو میرے بھائی کافی ہیلپ مل جاتی ہے ایک پرسن کو، جب کوئی گائیڈ کرنے والا ہو، کوئی ہاتھ پکڑ کے چلانے والا ہو، تو پھر کافی گائیڈنس مل جاتی تو ہے. میرے بڑے بھائی نے میرا بہت ساتھ دیا اس MD کیٹ جرنی میں. ٹھیک. مجھے بہت گائیڈ کیا. کبھی کبھار ڈپریس ہو جاتا، ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے، تو وہ موٹیویٹ کر لیتا. اس امپورٹنٹ ڈسکشن کے بیچ میں آپ کا 1 منٹ لینا چاہوں گا. کیسا ہوگا اگر MBBS کے اسٹوڈنٹ آپ کو مینٹور کرے، آپ کو گائیڈ کرے، آپ کے ڈاؤن ٹائم میں آپ کا ہیلپ کرے،
اور آپ کی میں جو کمیاں ہیں اس کو فل کرنے کی کوشش کریں اور آپ کو وہ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ یہ آپ کی غلطیاں ہیں, یہاں پر آپ نے کام کرنا ہے, اور اس طرح سے آپ نے اپنی اسٹریٹجی بنانی ہے MD CAT کی اسٹڈی کے لیے. اگر آپ بھی اس مینٹورنگ کا حصہ ہونا چاہتے ہیں تو نیچے لنک دیا ہوا ہے, آپ اس فارم کو فل کر لیں اور اس جو مینٹورنگ سیشن ہے اس کا حصہ بنیں. اس طرح پھر جب عصر کے بعد دوبارہ بیٹھ جاتا ان ایکٹیویٹیز کے بعد, پھر مغرب تک, پھر مغرب کی نماز کے بعد پھر عشاء تک, پھر کھانا ہو جاتا, تقریباً رات 10 تک میں پڑھتا, پھر جلدی سونا ہوتا کیونکہ دوبارہ وہ روٹین ریپیٹ بھی کرنا تھا. بالکل. اینڈ کافی نیورولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا دماغ تب کام کرتا ہے جب آپ سوتے ہیں, مطلب اسٹور تب ہوتا ہے وہ نالج جب آپ سوتے ہیں. تو سونا بھی امپورٹنٹ ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے سونے کا روٹین بھول جائے اور اپنے کام پر کریں, لیکن سونے, کھانے اور نماز کے علاوہ آپ کا ہر ایک منٹ اسٹڈی پر جانا چاہیے اگر آپ MD CAT میں اپنی سیٹ سیکیور کرنا چاہتے ہیں. یہ چیز ہے. اچھا, تو نیکسٹ کویسچن کی طرف ہم جاتے ہیں کہ وہ ریسورسز جو آپ نے یوز کی, کائنڈلی اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیں, انڈیویجول ایک سبجیکٹ کی کہ کون کون سی ریسورسز, کہاں سے آپ نے MCQs پریکٹس کی, کہاں سے آپ نے ان کو ریوائز کیا, پراپر اس کے بارے میں بتا دیں. اچھا, تو میرا طریقہ کار یہ تھا کہ پہلے میں نے فرسٹ ایئر کا پورا فزکس کر لیا, پھر سیکنڈ ایئر فزکس, پھر فرسٹ ایئر کیمسٹری کی, سیکنڈ ایئر کیمسٹری, اینڈ لائک وائز فرسٹ ایئر بایو اینڈ سیکنڈ ایئر بایو کی. مجھے جو خیال تھا کہ میرا فرسٹ ایئر فزکس بہت ویک ہے نا, تو میں نے بہت سے ریسورسز دیکھے فزکس کے لیے, مطلب سر اظہار سر کی لیکچرز میں نے دیکھے تھے, ٹھیک ہے, فزکس ان سیکنڈس کے لیکچرز بھی دیکھے یوٹیوب پہ چینل, یوٹیوب پر. اور بالکل, اور اس کے بعد کوئک ریویژن کے لیے میں MG CAT کی ویڈیو دیکھتا کیونکہ اس میں صرف فارمولیز اور شارٹ ٹرکس ڈسکس ہوتے. ٹھیک ہے. اور پھر ذکر کروں کیمسٹری کا, تو کیمسٹری کے لیے میں نے ونٹر ویکیشن یہاں پر ہمیں ملی تھی سیکنڈ ایئر میں, میں نے الگ پانڈے ایک انڈین یوٹیوبر ہے, ٹیچر ہے نا, اس سے میں نے آرگینک کیمسٹری کی تھی. اس وقت میں نے پورا نوٹس تیار کر لیا تھا. اچھا اچھا, اس نے مجھے بہت ہیلپ کی. ویسے ایج ہو جاتا ہے بندہ. تو کیمسٹری کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ابھی MD CAT کے بعد MD CAT ابھی جیسے ٹائم شارٹ ہے, الگ پانڈے تو نہیں دیکھ سکتے, تو بچے کیا دیکھیں؟ تو فریشرس کے لیے تو یہی کہوں گا کہ وہ کپس اور اسٹارس کی لیکچرز دیکھیں, کیونکہ انہوں نے بہت شارٹ ویڈیوز بھی ہے اور بہت کنسیپٹ ایکسپلین کر دیا ہے سارا. اور یہ جو الگ پانڈے کا ذکر میں نے کیا تو یہ ریپیٹر اگر دیکھے تو بہت اچھا ہوگا, لیکن فریشر کے ساتھ تو ٹائم نہیں ہوتا. اور ایز آئی ایکسپلین کہ میں نے ونٹر ویکیشن میں یہ سب دیکھے تھے الگ پانڈے والے لیکچرز. بالکل. بایولوجی, تو بایولوجی کے لیے ایز سچ اگر آپ صرف بک بھی ریڈ کریں تو وہ کافی ہے. بالکل. میں نے کپس لیکچر دیکھے تھے اور MG CAT کی ویڈیوز دیکھی تھی. ٹھیک. اور اس کے بعد انگلش کا اسٹوڈنٹس بہت زیادہ پوچھتے ہیں نا, کافی کنفیوز ہوتے ہیں. تو فریشرز کو تو میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نصیر عباس صاحب کے لیکچرز دیکھیں, تو MG CAT کا جو سلیبس ہے اس کا بیسکس کور ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ میں نے نیئر پیئر والے لیکچرز دیکھے تھے. اور باقی وہ پوچھتے ہیں کہ ووکیبلری کے لیے اسپیشلی کافی پرسن پوچھتے ہیں. تو میں تو فریشر کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اتنا ووکیبلری پر فوکس نہ کریں. ایک دو کویسچن آ جاتے ہیں, میکسیمم 3 کر لیں. وہ ٹائم وردی نہیں ہے نا اتنا کہ آپ اتنا ٹائم دے رہے. اس کے علاوہ آپ اگر سائنس پر فوکس کر دیں تو آپ بہت مارکس نکال سکتے ہیں. بالکل. تو میں تو یہی کہوں گا کہ فریشر ووکیبلری پر اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں. ٹھیک. اور لاجیکل ریزننگ کی بات ہو گئی تو آئی ول ریکمینڈ کہ آپ MG CAT اور کپس کے لیکچرز دیکھیں. ٹھیک. اور اس کے ساتھ یہ بچے پوچھتے ہیں کہ بکس کون سے, مطلب ابھی بکس کا بھی مسئلہ ہو گیا ہے کہ KPK کی پڑھیں, پنجاب کی پڑھیں, فیڈرل کی پڑھیں, یا اس کے علاوہ جو بکس وغیرہ آتے ہیں MCQs پریکٹس کے لیے, اس کے بارے میں بھی ساتھ میں بتا دیں کہ پریکٹس کے لیے ہر ایک سبجیکٹ کے لیے کون کون سی بکس یوز کرنے یا نہیں کرنے, اس کے بارے میں. فرسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ میں تو کہوں گا کہ اپنی KPK کے جو ٹیکسٹ بکس ہیں نا اس پر اسٹرانگ گرپ بنائے. اس کے بعد اگر آپ ریپیٹر ہیں, آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ فیڈرل بایو ضرور دیکھیں. بالکل. پریویسلی جو KMU MG CAT آیا ٹیسٹ ہوا تھا اس میں بہت سے فیڈرل سے کویشچن آئے تھے. اگر آپ فریشر ہے تو میں یہی کہوں گا کہ آپ KPK ٹیکسٹ بکس پر زیادہ توجہ دیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پریکٹس کے لیے بکس وغیرہ, پریکٹس بکس بہت پوچھتے ہیں لوگ, لیکن میں نے ایسا آنیسٹلی اتنی بکس پریکٹس نہیں کیے تھے. صرف MG CAT کے اکاؤنٹ کی جو چیپٹر وائز ٹیسٹ میں وہی دیتا تھا. ایک چیپٹر ختم کرنے کے بعد, ہاں, اور پھر اس کے بعد اس کی ڈسکشن. ہاں,
تو چیپٹر میں ختم کر لیتا لیکچر کے ساتھ, پھر اس کی ریویژن کر لیتا اور اس کے بعد پریکٹس ٹیسٹ دے دیتا. میں بھی یہی ریکمینڈ کروں گا, آپ ایک چیپٹر کمپلیٹ کریں, اس کے بعد آپ اس کے ایم سی کیوز کر لیں, اور اس کے بعد پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مطلب میں نے اس چیپٹر میں کون سے ٹاپکس میں نے اچھے طریقے سے پڑھے ہیں, کون سے اچھے طریقے سے نہیں پڑھے. اور ساتھ میں انہوں نے جو بات بتائی ہے اس کو میں تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرتا ہوں بکس کے حوالے سے. اگر آپ کپس کی ایک بک ملتی ہے, انہوں نے ایک کوئک ریویژن کے لیے بک بنائی ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی, ہر ایک چیپٹر 2-3 پیجز میں انہوں نے کیا ہوتا ہے. تو اس میں انہوں نے فیڈرل, پنجاب اور کے پی کے کا ایک مکس سا وہ ایک بنایا ہوتا ہے. سو آئی ووڈ ریکمینڈ, میں نے خود دیکھے تھے, بہت فائدہ مجھے دیا تھا پرسنلی. سو آئی ووڈ سجیسٹ دیٹ, اگر آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اچھا, نیکسٹ اس کی طرف جاتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ ہم کنسسٹنٹ نہیں ہوتے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ ہم کیسے کنسسٹنٹ رہیں. یہ ایشو رہتا ہے جونیئرس کے ساتھ, وہ اکثر بتاتے رہتے ہیں کہ اسٹڈی نہیں ہو رہی, کنسسٹنٹ نہیں ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ آپ کا گول اس طرح ہونا چاہیے, آپ کے اپنے گول کے ساتھ ڈیڈیکیشن, کہ وہ آپ کو موٹیویٹ کرے. فار ایگزامپل آپ امیجن کریں اگر آپ کی ایڈمیشن میڈیکل کالج میں ہو جائے, آپ کی لائف پھر کس طرح ہوگی. آپ ایک سیکنڈ سینیریو بھی امیجن کریں کہ آپ کی ایڈمیشن میڈیکل کالج میں نہیں ہوئی نہ ہوتی تو ہاں, تو پھر آگے آپ کیا کریں گے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ جو اٹیچ لوگ ہیں ان کے لیے یہ ٹیسٹ کتنا ویلیو کرتا ہے, مطلب آپ کی فیملی فرینڈس ہو گئے. ہاں, اس کے بعد یہ ہے کہ تقریباً ہماری کے پی کے سے 50,000 اسٹوڈنٹ اس کے لیے پریکٹس کرتے ہیں. تو آپ کو سیلف اسسمنٹ کریں کہ آپ کیا اتنے لائق ہے کہ میڈیکل کالج میں آپ کو میرٹ پر ایڈمیشن کیا آپ ٹاپ 3000 اور 2000 میرے خیال میں اتنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ٹاپ 800 میں آپ آ جائیں, ٹاپ 800 میں آپ نے آنا میرٹ وائز اوپن میرٹ کے لیے, تو کافی بڑی چیز ہے. آپ سیلف اسسمنٹ کریں کہ آپ واقعی اتنے لائق ہیں. اگر آپ اسٹڈی نہیں کر رہے نا تو دیر آر 50,000 اسٹوڈنٹس جو کہ آپ سے آگے ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ پنجاب اور فیڈرل میں ٹیسٹ دیتے ہیں کے پی کے والے, یہاں کی جن کی ڈومیسائل ہے, پھر وہ یہاں پہ آگے وہ یہاں اپلائی کر لیتے ہیں, تو وہ بھی آ رہے ہیں. تو آپ اس اگر کمپٹیشن کو ذہن میں رکھیں گے تو ایسا کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہوگا کہ پھر وہ اسٹڈی نہ کرے اور پھر وہ کنسسٹنٹ نہ ہو. اگر امیجنیشن آپ کی اچھی ہو, جس طرح انہوں نے بتایا کہ اگر آپ امیجن کریں کہ آپ میڈیکل کالج میں جا رہے ہیں, وائٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے, اور پھر دوسری سینیریو آپ سوچ لیں, خود امیجن کر لیں, تو آپ کو پھر کافی موٹیویشن یہاں سے مل جائے گی. اچھا, نیکسٹ وہ ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل وتھ فون. اسٹوڈنٹ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا ٹائم فون زیادہ لے رہا ہے, ہمارا ٹائم وہاں پہ ضائع ہو رہا ہے, تو کیا کریں, اس کو کیسے ڈیل کریں. اگر اس کوشچن کو میں پریویس کوشچن سے میچ کروں نا تو یہ انٹر لنک ہے. مطلب آپ کا گول اس طرح ہونا چاہیے کہ کوئی چیز آپ کو ڈسٹریکٹ نہ کرے. بالکل. ساتھ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا, ایک سائنٹیفک ٹیکنیک ہے کہ آپ اپنا موبائل اپنے آپ سے تھوڑا دور رکھیں, تو پھر آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوگا. اور دوسری پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جب بھی موبائل فون یوز کریں, کھڑے ہو کے یوز کریں. مطلب آپ نے کال کرنی ہے, کھڑے ہو کے کر لیں, ٹیکسٹ میسج کسی کو کرنا ہے, کھڑے ہو کے کر لیں, اور پھر وہیں پہ رکھ کے آ جائیں, اپنی اسٹڈی کی جگہ پر بیٹھ جائیں. آپ نے اپنے آپ سے موبائل دور رکھنا ہے, یہ آپ کو بڑا فائدہ دے گا اگر آپ نے اس کو اپلائی کیا. اس کے ساتھ میں 2 پوائنٹس ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل. مطلب آپ فون یوز کرتے ہیں تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر کہ ڈفرینٹ گروپس بنے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ ڈیلے کر دیا جائے, یا فیک نیوز بہت آتی ہے نا. تو میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ سوشل میڈیا سے بہت دور رہیں. دوسری کافی چیز ہے, جب ہم ٹیسٹ دے رہے تھے چھوٹی چھوٹی خبریں آتی تھی اور ہمارے دماغ کو اڑا دیتی. دوسری چیز یہی ہے کہ آپ کا دوست آپ کو میسج کر لیتا ہے کہ یہ کوشچن سالو کرو, آپ پھر بیٹھ سالو کرنے لگ جاتے ہیں, آپ آدھا گھنٹہ ضائع کرتے ہیں, پھر آپ کو نہیں آتا, پھر آپ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں نا. اس کے بعد پھر اس طرح بھی ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اتنی دفعہ کورس کیا, یا اتنا کورس میں نے کیا ہے, اتنا باقی ہے. وہ فضول میں آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے یہ بات ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ دوستوں کو بھی اوائڈ کرے اور سوشل میڈیا کو بھی اوائڈ کرے. ایوری ون از ڈفرینٹ. ہر کوئی ایک بار ریویژن کرنے سے ہو جاتا ہے, اور کوئی 10 بار ریویژن کرنے کے بعد بھی رہ جاتا ہے. تو آپ نے اپنے حساب سے چلنا ہے, اپنے طریقے سے چلنا ہے, زیادہ ٹینشن نہیں لینی ہے. اچھا, نیکسٹ کویشچن یہ آتا ہے کہ ایم سی کیوز پریکٹس کہاں سے کریں اور کتنی پریکٹس کریں.
اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے صرف ایم سی کیوز پریکٹس کی تھی MG خان اکاؤنٹ سے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بہت سے جونیئرس پوچھتے ہیں کہ کوئی بک ریکمینڈ کرے, تو آنیسٹلی میں نے تو ایکسٹرا اس طرح ایم سی کیوز پریکٹس نہیں کی تھی, صرف MG خان تک لمیٹڈ رہا. اس کے علاوہ آپ نے کوئی سنڈے ٹیسٹ وغیرہ یا کوئی ٹیسٹ سیشن اس طرح کوئی دیا تھا, یا آپ نے جس طرح کہا کہ میں نے کپس اور نیئر پیر وغیرہ انہوں سے یہاں سے پڑھا ہے, تو وہاں سے آپ نے ایم سی کیوز بھی ساتھ میں کیے ہیں یا کیا ہے؟ اسٹارز اکیڈمی کے جو کیمسٹری کے لیکچر تھے وہ میں نے دیکھے تھے, ان کی ایم سی کیوز ڈسکشن والی ویڈیوز دیکھے تھے, وہ بہت یوزفل تھے. اس کے علاوہ میں نے سنڈے ٹیسٹ وغیرہ نہیں دیے تھے. اور آپ کو میں نے بتایا کہ میں فریشر تھا نا, اور ٹائم نہیں ٹائم ہوتا. بھی اتنا نہیں تھا, تو سنڈے ٹیسٹ کے لیے اتنا ٹائم میرے پاس نہیں تھا. اس کے علاوہ میرا اسکیجول بھی اس طرح تھا نا کہ اتنے سارے لیکچرز لینے تھے, پھر MG خان کی پریکٹس ٹیسٹ بھی کرنے تھے, تو اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ میں سنڈے ٹیسٹ بھی کر لیتا. ٹھیک. آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے, ٹاپر ہیں لاسٹ ایئر کے, اور زیادہ پریکٹس نہیں ہے. سو اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ آپ ہر اکیڈمی جا کر ان کا سنڈے ٹیسٹ دیں, ہر اکیڈمی میں جا کر ان کا وہ کریں. اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ, اٹس اباؤٹ دیٹ ہاؤ مچ یور کانسیپٹ آر اسٹرانگ, آپ کتنا کر سکتے ہیں. تو یہ چیز کرنی ہے. پریکٹسز اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے, اپنے آپ کو ایویلیویٹ کریں. اور کچھ پرسن بیچ میں یہ کویشچن پوچھیں کہ ہم ایک ایسے سنڈے ٹیسٹ دے رہے ہیں جن میں 12 چیپٹر ہوتے ہیں, اور ہم 9 کر لیتے ہیں, 3 نہیں کر لیتے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ وہ ٹیسٹ دیں. نہیں پورا ہو رہا نہ دیں, ٹھیک ہے, لیکن پریکٹس آپ اپنے جتنا آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی پریکٹس کرتے رہیں, تو انشاءاللہ آپ کو اچھے ریزلٹس ملیں گے. اچھا جی, تو چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا, اور اس کے بعد ہم ریکارڈنگ ابھی کر رہے ہیں, وہ آدھا وہ ہو گیا, ابھی آدھا یہاں سے ایڈ کریں گے تو انشاءاللہ. لیکن آپ کے لیے پوڈ کاسٹ پوری پہنچے گی, آپ کو پوری نالج ملے گی. اچھا جی, تو ہم کویسچن کر رہے تھے کہ اسٹوڈنٹ پوچھ رہے ہیں کہ ڈپریشن اور انزائٹی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ اس کو کیسے ڈیل کریں. اپنے ڈاؤن ٹائم بھی بیچ میں آ جاتا ہے تو اس کو کیسے مینیج کر لیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ ڈپریشن آتی کیوں ہے اسٹوڈنٹس کو. بالکل. تو جونیئرس نے مجھے میسج کیا ہے نا, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاح اکیڈمی کا ٹیسٹ دیا ہے اور ہماری مارکس کم آئی ہے, تو اب ٹیسٹ کے بعد ہم سے اسٹڈی نہیں ہو رہی. تو سب سے پہلے میں ان کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اپنا اپروچ چینج کریں کہ پریکٹس ٹیسٹ ہوتا کس لیے ہے. پریکٹس ٹیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کو فائنڈ آؤٹ کر سکیں. مطلب آپ اس کو ایز این اپارچونیٹی دیکھیں کہ آپ نے ٹیسٹ دے دیا ہے, آپ سے MCQ غلط ہو گیا, تو آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں, اور اس کو غنیمت جانیں کہ آپ MD سے پہلے آپ نے غلطی کی اور آپ وہ سیکھ گئے. اب ٹیسٹ میں اگر وہ MCQ آیا تو آپ سے دوبارہ وہ غلطی نہیں ہوگی. اگر آپ کی یہ اپروچ رہے گی تو پھر ڈپریشن نہیں آئے گی آپ کو. تو میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ پریکٹس ٹیسٹ کے حوالے سے اپنا اپروچ چینج کریں. بالکل, ماشاء اللہ, اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کا آپ نے بہت اچھا طریقے بتایا. کچھ اسٹوڈنٹ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا موڈ نہیں بنتا اسٹڈی کے لیے, فیلنگ ایسے ڈاؤن سے ہو جاتی ہے, ان کے لیے آپ کیا کہیں گے, کیا سجیسٹ کریں گے؟ ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ آپ کا جو مین چیز ہے وہ آپ کا گول ہے. اگر آپ کے گول میں اتنا پوٹینشیل نہیں ہے کہ وہ آپ کو بے چین کر سکے, کہ آپ کو ڈرائیو کر سکے اسٹڈی کریں. اس کے علاوہ تو میں یہی کہوں گا کہ آپ ڈسپلن رہے, اور ریزیلینٹ بھی رہے, اور کنسسٹنٹ بھی رہے. بالکل. اور ساتھ میں ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا, اپنی نیند اپنے ٹائم پر کریں. نیند اگر اپنے ٹائم سے ہلے گی تو آپ کی پوری روٹین کو پھر ہلائے گی. اور نیند کے حوالے سے مجھے ایک وہ بات یاد آ گئی کہ میں نے جو اپنا ٹائم ٹیبل ایک گروپ میں شیئر کیا تھا کہ میری یہی روٹین تھی. تو مجھے ایک جونیئر نے میسج کی کہ سر ہم تو صبح نہیں اٹھ سکتے, تو اسٹڈی کیسے کریں گے, آپ کس طرح کرتے تھے. تو آئی واز سیریس لائک یہ کیا ہے کہ آپ MD کے لیے تیاری کر رہے ہو, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں صبح اٹھ نہیں سکتا, تو یہ کیا بات ہوئی. بالکل, بہت اچھی بات کہی ہے. اچھا, نیکسٹ کویشچن کی طرف ہم جاتے ہیں کہ واٹ از امپورٹینس آف ٹیچر اور اکیڈمی, یا مطلب کیا فائدہ ہوتا ہے, اگر نہیں ہوتا تو پھر کیا سین ہوتا ہے. اور ساتھ میں کچھ اسٹوڈنٹ نے میرے ساتھ کانٹیکٹ کیا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکیڈمی کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس کے بارے میں پھر اس کی بات بتائیں. پہلے امپورٹینس آف اکیڈمی اینڈ ٹیچر کے بارے میں بتائیں, اس کے بعد یہ بتائیں کہ اگر کوئی اکیڈمی افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ پھر کیا کریں, کون سے ریسورسز یوز کریں کہ وہ اس کو پراپر وہی مٹیریل ملے جو ایک دوسرے بندے کو اکیڈمی میں ملے گی. تو اس کویشچن کو میں اس طرح دیکھوں گا کہ ایک فزیکل ٹیچرز ہے جب آپ فزیکل اکیڈمی جوائن کرتے ہیں, اور ایک ہے آن لائن.
تو دونوں صورتوں میں تو آپ کسی کو بھی اگنور نہیں کر سکتے. مطلب کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو فزیکل اکیڈمی جاتے ہیں, کچھ جو می مائی سیلف میں فزیکل اکیڈمی نہیں جوائن کی ایم ڈی کیٹ کے لیے, میں آن لائن اسٹڈی کرتا رہا. تو ٹیچر کو تو آپ اگنور نہیں کر سکتے. بالکل. کویشچن کا اگلا پارٹ ہے کہ اگر کوئی اکیڈمی افورڈ نہیں کر سکتا تو تقریباً میرے خیال میں اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. تو سارا کانٹینٹ ایم ڈی کیٹ کا ہے, وہ یوٹیوب پر فریلی اویلیبل ہے, آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈفرینٹ گروپس بھی ہیں. فار ایگزامپل میں بھی ایک گروپ کا ایڈمن ہوں ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے, میں وہ رن کر رہا ہوں. میرے کچھ اور فرینڈس بھی ہیں کے ایم سی سے, تو اس میں ہم تقریباً پورا ڈیٹا شیئر کرتے ہیں. جو سنڈے ٹیسٹ ہو جاتا ہے وہ شیئر کرتے ہیں, اس کا کی شیئر کرتے ہیں, اور جو ایم ڈی کیٹ ریلیٹڈ سارا مٹیریل ہم اس میں شیئر کرتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ خواہ ایک اکیڈمی جوائن کریں. اچھا, ساتھ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا, ایک ویب سائٹ ہے سعید ایم ڈی کیٹ کے نام سے, آپ نے بھی دیکھی ہاں. ہوگی. وہاں پر پاکستان کی اچھی جو اکیڈمیاں ہیں, کپس ہے, اسٹیپ ہے, اسٹار ہے, ان کی ساری لیکچر, سارے ٹیسٹ, ایوری تھنگ اویلیبل ہے. تو آپ وہاں سے بھی جا سکتے ہیں. آپ یوٹیوب میں ہر ایک کے لیے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا ٹیچر اچھا ہے. تو آپ وہاں سے بالکل کر سکتے ہیں. اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ بہت ہی اچھی ریسورس ہے آپ کے لیے, ایک بڑی اپرچونٹی ہے. سعید ایم ڈی کیٹ جو بھی ہو, اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے, کیونکہ انہوں نے ایم ڈی کیٹ کے اسٹوڈنٹ کے لیے بہت کچھ کیا ہے. بہت لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. ہاں, یہ پوائنٹ میں بھول گیا تھا نا, سعید ایم ڈی کیٹ والا. جی تو میں نے اسٹارز اور کپس کا ذکر کیا تو میں بھی سعید ایم ڈی کیٹ پر ہی دیکھتا تھا. ہاں بالکل. اچھا, ایک خطرناک سا کویشچن ہے کہ اگر کوئی پرسن یہ چاہتا ہے کہ میں ٹاپرز میں سے آؤں, 190+ مارکس لے لوں, اس کے لیے آپ کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائیں گے کہ یہ کریں اور یہ نہ کریں, اس کو تھوڑا سا گائڈ کریں. اکثر اس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ اتنا سارا نالج گین کر لیتا ہے نا, بہت سی نوٹس بنا لیتا ہے, لیکن اس کی ریویژن پھر نہیں کرتا. تو سب سے پہلے تو میں یہی ٹپ دوں گا نا کہ ریویژن از مسٹ. آپ تھوڑا بک اسٹڈی کریں لیکن اس کی ریویژن بار بار کریں. تھوڑا بک سے میرا مطلب یہ ہے کہ جو کورس سے ریلیٹڈ ہے آپ وہ اسٹڈی کریں, زیادہ ایکسٹرا آؤٹ آف کورس نہ جائے, اور ریویژن بار بار کریں. اٹس دا کروشل کی ٹو اسکور 190+ مارکس. ٹھیک ہے, مطلب جتنا آپ ریوائز کریں گے آپ کے مائنڈ میں وہ فریش پڑا ہوگا اور آپ اچھی طرح سے پھر اس کو پھر نکال بھی پائیں گے. اچھا, گائیڈنس اباؤٹ ایم ڈی کیٹ ڈے, یا ایک دن 2 دن پہلے, کہ اس میں کیا کریں, کس طرح اپنا پورا روٹین رکھیں. ایم ڈی کیٹ سے ایک دن پہلے جو ڈے ہوتا تھا تو پھر اس دن میں جلدی سو جاتا اور صبح جلدی اٹھ جاتا. جو میں نے ایک لسٹ بنایا ہوتا کہ ایم ڈی کیٹ سے پہلے میں یہ ضرور دیکھوں گا. فار ایگزامپل ڈفرینٹ ٹیبلز ہو گئے, نیومیریکل ویلیوز ہو گئے, مطلب فزکس اور کیمسٹری کے کچھ اس طرح ٹیبلز تھے. اور بایولوجی میں کنگڈم اینیملیا کی کچھ ٹیبلز بنائے تھے. ہاں, تو پھر لاسٹ ڈے پر میری یہی اسٹریٹجی تھی کہ میں یہ ریوائز ضرور کروں گا. اور اس کے بعد جب آپ ٹیسٹ سینٹر چلے جائے تو آپ دیکھیں گے کوئی بے ہوش ہو رہا ہے, کوئی رو رہا ہے, کوئی بالکل اس کو پرواہ بھی نہیں ہے. تو آپ ان ساری چیزوں کو اگنور کریں اور اپنے ٹیسٹ پر فوکس کریں, اور ماحول کو بالکل اگنور کریں. جو انویجیلیٹر آپ کو گائیڈ لائنس دے رہا ہے اس کو غور سے سنیں, اور باقی سب کچھ اگنور کریں. ایک چھوٹا سا میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا. میرا ایک دوست ہے اینڈ اس نے 2 دفعہ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ دیا, اینڈ ہی واز لائک گوگل, کچھ بھی پوچھو آپ کو جواب مل جائے گا. مجھ سے زیادہ اسٹڈی وہ کرتا تھا, مجھ سے زیادہ پڑھتا وہ تھا, لیکن اس کی ایم ڈی کیٹ میں مجھ سے پہلی دفعہ بھی مارکس کم تھے, دوسری دفعہ بھی مطلب اتنے کم تھے کہ وہ ہوا بھی نہیں ہے ایم بی بی ایس میں. وہ ریزن اس میں یہ ہے کہ وہ کافی ٹینشن لیتا تھا. وہ جب ٹیسٹ کے دن جاتا تھا نا, اس کا پیٹ خراب, وہ نہ کچھ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے, حالات بالکل اس کے ٹائٹ. اگر آپ نے اپنی یہ حالت بنانی ہے تو پھر آپ کی پوری اسٹڈی جو آپ نے 3 سال کی ہوگی, 2 سال کی ہوگی, وہ کچھ کام نہیں آنی. تو آپ نے ڈپریشن بالکل اس دن نہیں, بالکل چل, اگر کچھ ہوا تو ہوا, نہ ہوا تو نہ ہوا, بس جو کچھ پڑھ لیا ابھی پڑھ لیا ہے. پشتو میں کہتے ہیں کہ جنگ کے آسیان نصر بھی, سو گو ود دا فلو, جو کچھ پڑھا ہے وہ ڈیلیور کر لو اور ہو جائے گا. اچھا, ایک کویشچن جنرلی لوگ پوچھتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو کور ایم ڈی کیٹ ان 2 months. اس طرح ابھی 2 months رہتے ہیں, تو کس طرح ایم ڈی کیٹ کی پریپریشن 2 months میں کریں, اس میں ریویژن کے لیے کتنا ٹائم رکھیں,
اپنے بکس کے لیے مطلب فرسٹ ٹائم کے لیے کتنا ٹائم رکھے اور ساتھ میں پریکٹس کرنے کے لیے کتنا کیا کریں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے میں پریکٹیکل اگزامپل ہو کہ کس طرح میرے 2 months میں ایم ڈی کیٹ کور کیا اور میرے فرسٹ پوزیشن بھی آئی. جو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرا جو فرسٹ ایئر کا فزکس ہے وہ بہت ویک ہے، تو اس کو میں نے بہت زیادہ ٹائم دیا تھا اور لیکچر بھی بہت مختلف جگہوں سے دیکھے تھے. تو مجھ سے زیادہ ٹائم تو لیکچرز نے لیا. اس کے بعد جو ٹائم رہ گیا تھا تقریباً 14 days تھے میرے پاس، تو 1 week میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کمپلیٹلی ریوائز کر لیا تھا. تو پھر لاسٹ میں میں نے 2 دفعہ ریویژن کی تھی اور پھر تو ٹیسٹ ریکنڈکٹ بھی ہوا تھا. لاسٹ میں 35 days تھے تو اس میں میں نے 4 times ریویژن کی تھی. تو اسپیڈ آف ریویژن میں کیوں ٹاپر؟ اگر آپ کی ریویژن کی اسپیڈ اچھی ہے تو آپ ٹاپر بن سکتے ہیں. یہ میں نے کہیں پڑھا تھا لیکن یہ آج پریکٹیکل ایگزامپل ہے ہمارے سامنے. تو کوشش کریں کہ آپ کے جو بھی رہتے ہیں 2 months، کوشش کریں کہ آپ اپنا کورس ایٹ لیسٹ 15 days پہلے ختم کر لیں اور 15 days میں آپ پھر وہ چیزیں دیکھ لیں کہ جو آپ کی ویک ہیں اس کو دوبارہ کریں. ایک مطلب سرسری ریویژن کر لیں اور جو ٹاپکس آپ کو نہیں آتے، جو مشکل ہے آپ کے لیے، تو وہ آپ پھر اس میں کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر لیں. جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، میں تو بار بار یہی کہوں گا کہ آپ نے جو پڑھا ہے اس کی ریویژن بار بار کریں. اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ بس پریکٹس کرتا ہے اور فزکس میں پنچ جاتا ہے. اکثر میں کہہ رہا ہوں ساروں کو اس طرح سارے سبجیکٹ اکٹھے لے کر چلو اور سب کی ریویژن بار بار کرو. اگر مجھ سے پوچھو کہ بس ایک ٹپ دے دو جو سب سے امپورٹنٹ ہو، میں تو یہی کہوں گا کہ ریویژن بار بار کرو. جی میں بھی پوچھنے والا تھا کہ کوئی ایک پوائنٹ ایسا بتا دیں کہ سب کے لیے وہ ہو جائے. انہوں نے بتا ہی دیا کہ ریویژن کر لیں. تو تھینک یو فار ہیونگ یو. بہت Thank you, اچھا لگا کہ آپ کے ساتھ یہ سیشن ہو گیا. کافی اسٹوڈنٹس کو بھی ہیلپ مل جائے گی. اور تھینک یو فار یور ٹائم، کیونکہ آپ آج کل کافی بزی ہیں. اسٹوڈنٹس آپ کے پیچھے پڑے ہیں، آپ کو نہیں چھوڑ رہے ہیں اور آپ کی اپنی اسٹڈیز بھی ہے. BBS کا شیڈیول ہمیں پتہ ہے کہ کتنا ٹف ہے. تو تھینک یو فار یور ٹائم. انشاءاللہ بار بار آپ کو بلاتے رہیں گے اور آپ نے بھی آنا ہے تاکہ جن کو گائیڈنس کی ضرورت ہو، جن کی کچھ کویسچن ہو تو وہ آنسر ہو سکے. انشاءاللہ یاسر. انشاءاللہ. سی یو اگین انشاءاللہ ان نیکسٹ ایپیسوڈ.